اچھا سر، جب یہ گورنمنٹ کہتی ہے نا کہ جی ہم نے تو پیسے نہیں بڑھائے، یہ تو ہمارا ہم پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہے. پہلے وہ کہی تھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں، تو آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ نے سبسڈی ختم کر دی ہوگی. بٹ ایز فار ایز لیوی ٹیکس از کنسرن، یہ جو لیوی ٹیکس انہوں نے لگایا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ 161 پر لیٹر، یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ حکومت خزانے میں جمع ہو رہا ہے سیدھا 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 سیدھا. اور آپ کو حیرت ہوگی، پاکستان میں ایک بہت ہی مختلف ٹیکسوں کا نظام ہے. اس وقت پیٹرولیم لیوی جو 161 روپے فی لیٹر لگی ہوئی ہے سالانہ، اس سے ریونیو صرف ایک پروڈکٹ سے، پیٹرول سے، کیلکولیشن ہم نے کی ہے کہ 1200 ارب کی ریونیو ہوگی ایک آئٹم، ایک پروڈکٹ سے، ایک ہی چیز سے. اور سارے چیزوں سے سیلز ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی وغیرہ وغیرہ ملا لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انڈائریکٹ میں صرف پیٹرول کا جو شیئر ہے ٹیکس میں، ریونیو کنٹریبیوشن میں، وہ 31% ہے. حیرت انگیز، ایک پروڈکٹ 31% ریونیو دے رہا ہے. او مائی گاڈ. تو سر میں پھر وہ بات کروں گی، ٹھیک ہے ٹائم گزر گیا، ہم 4 سال کمپیریزن نہیں کر سکتے، بٹ اسٹل جس طرح خان صاحب نے 5 روپے کم کیے تھے اور انہوں نے پیسے نہیں بڑھائے تھے، لیوی 0 کر دی تھی، لیکن آج جو یہ والی صورتحال ہے، اگر یہ تمام ٹیکسز کی کو چھوٹ دی جاتی، لیوی 0 کر دی تھی، آج 0 نہیں تو منیمم کر دی جاتی، تو کیا پیٹرول کی ایک آئیڈیا قیمت ہو سکتی تھی پاکستان میں جو حکومت نے نہیں کی؟ اس کا میکسیمم ریٹ جو ہونا چاہیے 18%، جو کہ سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ ہے. اور اس میں پیٹرول کی پرائس جو ابھی 458 پہ چلی گئی ہے، وہ کتنا کم ہو سکتی ہے، ہو سکتی تھی جو حکومت نے نہیں کیا؟ دیکھیے، اگر آپ نے اس میں کمی لائے تقریباً 20% کی، تو یہ تقریباً 90 روپے کم ہو کر 370 تک چلے جائے گا، جو کہ پھر بھی ہائی ہے. مگر کچھ دن پہلے ہم اس کو 321 پر لے جا چکے ہیں، تو 321 سے 380 یا 70 مناسب ہے. 460 کے قریب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. کیا یہ واقعی آئی ایم ایف کی ہی شرط یا احکامات کے زیر اثر یہ فیصلہ ہوا ہے؟ ہمیں آئی ایم ایف کو سمجھانا چاہیے تھا کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 31% نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک سٹینڈرڈ سیلز ٹیکس کے نظام کے تحت 18% ہونا چاہیے. اور باقی اگر ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ایڈیشنل ریونیوز کی، تو ہم دوسرے طریقوں سے ان کو اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پروگریسو ٹیکسز کے تھرو لے آئیں. یہ نہیں کہ آپ یہ سوچئے کہ پیٹرول کا سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے، آپ کو سن کے شاید حیرت ہو، پیٹرول اور ڈیزل وہ ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. یعنی کہ شاگردوں کو اور بچوں کو اسکول پہنچانا، کالج پہنچانا، یونیورسٹی پہنچانا اور واپس لانا، اس میں سب سے زیادہ پیٹرول استعمال ہوتا ہے. اور اس پہ آپ نے سب سے زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے. یہ بالکل ود آل ڈیو ریسپیکٹ نامناسب. ٹھیک ہے سر، اب ایک خبر اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ جو ہمارا ریونیو کلیکشن ہوتا ہے وہ بھی جو شروع کے ماہ میں ہوا ہے وہ بھی کافی کم ہوا ہے. پچھلے سال ہم نے اس میں تقریباً 42 بلین تھا، 25-26 کی بات کر رہی ہوں، اور ابھی 38.3 بلین جو ہے وہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ 42 تھا، لیکن جو ریونیو جنریٹ ہوا تھا وہ 38.3 بلین تھا. اس دفعہ جو مڈل ایسٹ کرائسس کی وجہ سے یا کس وجہ سے 11.74 ٹریلین ہوتی تھی 24-25 میں، 25-26 میں وہ 93.5 تک ریڈیوس ہو گئی، یعنی 610 بلین کا شارٹ فال. کیا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم ٹیکسز میں اضافہ کر کے عوام پہ سارے پہ بوجھ ڈال دیا؟ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ٹارگٹ جو تھا ہمارا پیٹرولیم لیوی کا پرانے ریٹ پر 1400 ارب تھا، اور پہلے 6 مہینے میں 860 ارب، یعنی کہ 60% سے بھی زیادہ ریونیو اٹھا لیا تھا. تو ہمیں تو ایڈیشنل ریونیو مل ہی رہی تھی پیٹرولیم لیوی سے، تو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو اور بڑھائیں. یہ نامناسب. ٹھیک ہے سر، اب میں بات کر لیتی ہوں ریمیٹنسز کی، کیونکہ آنے والے وقت میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کرائسس ہیں، جو ایران
की जंग है अमेरिका इसराइल की, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो रीजन है, जो खिता है, वो मिडिल ईस्ट है, गल्फ़ कंट्रीज़ है, और वहाँ पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो बड़ी तादाद में तकरीबन 55% वहाँ पर है। अब कितना बड़ा ये डेंट आने वाले वक्त में लग सकता है पाकिस्तान में इस जंग की वजह से इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस? इसके मुंतज़िर है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है तो इन मुल्कों से, मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, वहाँ से बरामदात तेल का कम हो जाएगा। मगर हो ये रहा है कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो कीमत तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो इतना कम नहीं होगा। अलबत्ता अगर ये हुआ कि हार्मोन्स खुल गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्मल सी की तरफ आ जाए। ठीक है, मतलब इतना बड़ा कोई डेंट रेमिटेंसेस में नहीं लगने वाला अगर इसलिए स्ट्रेट ऑफ कि हॉर्मुज़ खुल जाता है तो। बढ़ रही है ऑयल एक्सपोर्ट की, तो जो उनका वॉल्यूम में कमी आ रही है वो कुछ काफ़ी हद तक कॉम्पनसेट हो रहा है। ठीक है। अब सर एक ख़बर आई कि हर पाकिस्तानी अब 3,25,000 का मकरूज़ हो चुका है। हुकूमत ने कहा कि जी हमने तो बड़ी कटौती कर दी है अपने बजट में, हमने 60% गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, 2 महीने की सैलरीज़ को हमने सरेंडर किया है शायद पार्लियामेंटेरियंस ने। तो क्या जो हुकूमत के ये इक़दामात हैं ये काफ़ी हैं या हुकूमत के पास अभी भी गुंजाइश है अपनी शाखर्चियाँ कम करने की? बहुत गुंजाइश है, बेपनाह गुंजाइश है। अब आप ये देखिए कि हमारे 18वीं तरमीम के बाद हमारी फेडरल हुकूमत को बहुत ही, जिसे कहते हैं कि मुनासिब तरीके से फोकस्ड और छोटा होना चाहिए था। मगर अभी भी आप ये देखिए कि हमारे मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स 40 से ज़्यादा और अटैच डिपार्टमेंट, ऑटोनमस बॉडीज़ 200, 250, 300 से ज़्यादा बेपनाह खर्चा हो रहा है, तनख्वाहों पर 1 खरब से ज़्यादा। तो ये सब खर्चे जो हैं ये अब सस्टेनेबल नहीं रहे। और आपने कर्ज़ों का बोझ का जिक्र किया, वो 70% से भी ऊपर जा चुका है, जबकि हमारे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट के तहत सीलिंग जो है डेट की वो 60% है। उसे वायलेट हमें नहीं करना चाहिए और कोशिश पूरी होनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से हम गिराएं अपने बोझ को और वापस 60% पर ले आए। ठीक है, थैंक यू सर आपके टाइम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।